حضرت سیدنا امام الرجل والعلل امام علی بن المدینی السعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان مبارک نفوس میں ہیں کہ جنہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بشارتیں عطا فرمائی ہیں. جیسے صحیح بخاری میں کتاب المناقب باب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سبحان اللہ. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بہترین امت میرے زمانے کے لوگ ہیں یعنی صحابہ، پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا زمانہ پایا یعنی صحابہ کا زمانہ پایا، تابعین کہلائے، اور پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا زمانہ پایا تابعین کا پایا اور تبع تابعین میں شمار. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمرہ تبع تابعین کے محدثین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں یہ نام چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے. آپ کے جب القابات کی بات کی جاتی ہے تو آپ کو امام اہل الحدیث کہا جاتا ہے، قائد علم الرجال والعلل کہا جاتا ہے، الواسع المعرفہ کہا جا رہا ہے. اور پھر آپ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ جب ان کے فور فادرز کی ہم بات کرتے ہیں، ان کے اجداد کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہاں یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ السعدی لگا ہوا نظر آتا ہے. یہ بتائیے، یہ قبیلہ بنو سعد کے ایک شخص تھے، عروہ بن عطیہ السعدی. یہ خاندان جو ہے ان کا غلام تھا، تو اس غلامی کی وجہ سے جو ولا کی نسبت تھی اس کی وجہ سے یہ ان کے نام کے ساتھ السعدی کا لفظ قائم ہو گیا. اور پھر مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے تو اس وجہ سے یہ مدینی کہلاتا ہے. آپ کا اصل نامی اس میں گرامی علی ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن ذکر کی گئی. تو اب جب آپ ان کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں امام علی بن المدینی السعدی. خطیب بغدادی نے ان کے والد بزرگوار کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ ان کے والد مشہور محدث تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کے باب میں ان کو جو فیضان مل رہا ہے وہ ابتدائی طور پر اپنے والد بزرگوار سے گھر ہی میں مل رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر سیرت یہ بیان کرتی ہے کہ آپ نے جو ابتدائی علوم حاصل کیے ہیں وہ اپنے والد بزرگوار ہی سے حاصل کیے. تو وہ ایک استاد ایک والد ہو تو پھر اس میں جو کہکشائیں کھلا کرتی ہیں اس کا انداز ہی کچھ مختلف بھائی. سبحان اللہ. اچھا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی زمانہ طالب علمی میں یعنی بچپن ہی میں ابتدائی تعلیم کے حصول کے دوران ہی آپ کے والد بزرگوار اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اب یہ اکلوتے ہیں، اب ایک ماں اور ایک بیٹا بچا. اس ماں کے جگرے کو سلام ہے کہ جس نے اپنے بڑھاپے کے سہارے کو اپنے بچے کے شوق کے لیے اسے اپنے جگر سے اور اپنے قربت سے دور کیا. یمن کے لیے آپ کو روانہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جب یمن کے لیے روانہ کیا ہے تو تمام قسم کے اخراجات والدہ نے کیسے پورے کیے. یہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ حالات انتہائی کشیدہ اور مشکل تھے. اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو اگر آ کر کوئی مشورہ دیتا تھا کہ اس وقت تمہارے بیٹے کو تمہارے پاس ہونا چاہیے تھا خدمت کے لیے، تو وہ جواب میں کہتی تھی کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ دشمنی رکھ علم سے دور کر کے میرے پاس بھیجنا چاہتے. آپ جب یمن سے واپس تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امام علی بن المدینی سے کہنے لگیں کہ میں نے تمہارے جانے کے بعد تمہارے دوستوں کو بھی پہچان لیا اور تمہارے دشمنوں کو بھی پہچان. اللہ اکبر. تو انہوں نے دریافت کی اماں جان میرے دوست کون ہیں اور میرے دشمن کون ہیں؟ تو کہا کہ تمہارے دوست وہ ہیں کہ جو آ کے مجھے تسلی دیتے تھے اور آ کر مجھے کہتے تھے کہ اماں جی پریشان مت ہونا، تیرا بیٹا جب واپس آئے گا تو وہ ایسا علم لے کر آئے گا کہ اسے دیکھ کر تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. سبحان اللہ. اس لیے صبر پر قائم رہنا. سبحان اللہ. کہ وہ تیرے دوست تھے سارے کے. کہا اور کچھ لوگ ایسے بھی آئے کہ جو کہتے تھے کہ اسے واپس بلا لے، اسے خط لکھ اور اسے اپنے پاس بلا لے، تیری آ کر خدمت کرے، تیری تکالیف کو دور کرے. تو میں جان گئی کہ یہ مشورے دینے والے تیرے دوست نہیں ہو سکتے، تیرے دشمن. یہاں ایک جو بڑی خوبصورت بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے والدین کی جو ترجیحات اور پریورٹیز ہوا کرتی وہ آج کے اس دور میں والدین کے لیے انتہائی اہمیت کی. بالکل صحیح. انہوں نے اپنی خدمت کروانے کے مقابلے میں جس چیز کو مقدر رکھا ہے وہ اپنے بیٹے کا وہ اشتیاق علم ہے، وہ علم کی جستجو ہے جس کے لیے انہوں نے اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو اپنے آپ سے جدا کیا. اسی کا نتیجہ اور اسی کا یہ ثمر ہمیں نظر آتا ہے کہ آج ہم اتنے عرصے بعد حضرت امام علی بن المدینی السعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے